بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ کو پڑھا تھا۔ ہم اسی کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے پہلے اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ مکمل بات کو کہا جاتا ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی ہم نے کل بھی تعریف پڑھی تھی کہ ایسا جملہ جس کا پہلا جز فرسٹ پارٹ جو ہے وہ کیا ہو، وہ سبجیکٹ ہو، جو ہے وہ اسم ہو، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اسم ہو۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اگر اسم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پہلا جملہ فعل ہوگا، پہلا حصہ فعل ہوگا جملے کا، تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ فعل یعنی ورب۔ مثال دیا انہوں نے، زید حسن، زید خوبصورت ہے، تو زید چونکہ اسم ہے تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ اسمیہ ہو گیا، یعنی زید حسن میں زید خوبصورت ہے کی بات ہو رہی ہے، اس میں زید اسم ہے اور حسن جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ جملہ فعلیہ میں حسن زید ہے، حسن زید یعنی زید خوبصورت ہوا، تو فعل جو ہے وہ وارد ہوا ہے، عارض ہوا ہے زید پر، یہاں پہلے چونکہ فعل ہے تو اس لیے جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کل کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، یعنی پہلا جز اسم ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر اسم معرفہ ہی شمار ہوتا ہے، علم ہے، تو پہلا جز معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو صفت ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ نکرہ ہوتی ہے۔ مثلا زیدن معرفہ ہے اور حسن نکرہ ہے۔ لیکن اب ایسی بالکل اس سے ملتا جلتا جملہ اسمیہ سے ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ جملہ ہے اس میں بھی صفت بیان ہوتی ہے کسی کی، یعنی ایک جملہ بنایا جاتا ہے دو الفاظ کی ترکیب سے، اس سے بھی کیا ہوگی، صفت بیان ہوگی۔ تو فرق کیا ہے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں؟ تو کل ہم نے دیکھا تھا تفصیل سے، اسے خلاصہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا، جبکہ مرکب توصیفی میں یا تو دونوں حصے معرفہ ہوں گے یا دونوں حصے نکرہ ہوں گے، یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ اپنے اس سٹینڈرڈ سٹرکچر سے نکل بھی جاتا ہے۔ اگر وہ سٹینڈرڈ سٹرکچر سے نکل بھی جائے تب بھی وہ جملہ اسمیہ رہے گا۔ وہ کون سی استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں؟ اس میں پہلی یہ تھی کہ اگر جملہ اسمیہ میں دوسرا جز وہ صفت نہ ہو، مطلب جملہ اسمیہ ہے، شروع میں اسم آیا ہے، پہلا حصہ اسم ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ صفت واقع نہیں ہوئی، تو پھر اس صورت میں دوسرا حصہ نکرہ لانا ضروری نہیں ہے، دونوں حصے معرفہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رہے گا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، وہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا۔ اگر جملہ اسمیہ کا دوسرا حرف، دوسرا جز صفت واقع نہیں ہوگا تو بھی وہ کیا رہے گا، وہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا۔ کیوں؟ مثال انہوں نے دی تھی، انا یوسف، انا یوسف، میں یوسف ہوں، میں اسم ہے، یوسف جو ہے وہ بھی اسم ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں صفت نہیں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا کہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا اگرچہ دونوں معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف جو ہے وہ صفت واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو مرکب توصیفی کیوں نہیں بنا یہ؟ تو مرکب توصیفی اس لیے نہیں بنا کیونکہ مرکب توصیفی میں شرط یہ ہے کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ معرفہ یا نکرہ جو بھی ہوگا وہ صفت واقع ہوگا، لیکن یہاں صفت واقع نہیں ہوا۔ یا ایک اور استثناء موجود ہے، اور وہ استثناء یہ ہے، ایکسیپشن، کہ جملہ اسمیہ جو ہے اگر دو معرفہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان تو
قانوناً جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، ہونا چاہیے اسے، اگر دو معرفہ ایک ساتھ آ رہے ہیں جس میں ایک اسم ہے دوسری صفت ہے، یعنی موصوف ہے اور صفت ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جو ہے قانوناً اسے مرکب توصیفی ہونا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اگر ہم ایک کام کریں اور ہم صفت اور موصوف یا مبتدا خبر، یعنی صفت موصوف کی یہ دو نام ہیں، ہم مبتدا خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لے آئیں، کوئی بھی ایک ضمیر لے آئیں جو اس کی وضاحت کرتی ہو، تو اس صورت میں وہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا بلکہ جملہ اسمیہ رہے گا۔ لیکن ہاں اگر ہم ضمیر کو نکال لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے مرکب توصیفی کے اسٹینڈرڈ سٹرکچر کے حساب سے مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا الرجل الصالح، الرجل الصالح یا رجل الصالح جو ہے وہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ اسم اور صفت ہے، لیکن دونوں کیا ہیں؟ معرفہ ہیں الف لام کے ساتھ، لیکن اسے ہم نے مرکب توصیفی سے نکالا ہے کس طرح سے؟ ہم نے بیچ میں لگا دیا اس کے الرجل الصالح کے بیچ میں ہم نے ایک ضمیر لگا دیا، الرجل هو الصالح، یہ ہوا ہما یہ لگتے کوئی بھی ضمیر لگے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فوراً مرکب توصیفی جملہ ہے، اگرچہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جو ہے، لیکن وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اس کے جو آخری مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بھی باقیوں کی طرح صرف اعراب کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کی اعراب لیتی ہے، اور تثنیہ و جمع میں، تذکیر و تانیث میں اعراب جو ہیں وہ اپنے مبتدا کے حساب سے، یعنی اپنے سے پہلے والے اسٹارٹنگ ورڈ کے جو اعراب ہوتے ہیں بعد والے وہی اعراب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے، مثلا زید العالم، ٹھیک ہے، زید عالم، بلکہ زید عالم جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ زیدن پہ جو اعراب ہیں وہی عالم پر ہوں گے، یا وہ کیا تھا وہاں پر رجل حسن، تو جو رجل کے اعراب ہیں وہی حسن کے اعراب ہوں گے۔ تو یہ کلی خلاصہ ہو گیا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا یہاں سے صفت کے 5واں پوائنٹ ہے۔ صفت کی طرح، البتہ لاسٹ پوائنٹ کی تکرار ہے، صفت کی طرح خبر بھی واحد، تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، مگر جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، یعنی جو خبر ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے، وہ نارملی کس طرح آتی ہے؟ وہ ویسے ہی آتی ہے جس طرح سے تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث ہوتے ہیں، یعنی اگر شروع میں مؤنث ہے تو، یعنی موصوف مؤنث ہے تو مبتدا جو ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، جو صفت ہے، اگر موصوف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث ہوگی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت یا خبر بھی تثنیہ ہوگی، جملہ اسے صفت موصوف کی جگہ ہم مبتدا خبر جو کہہ رہے ہیں وہ جملے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یعنی خود جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو اس حساب سے انہی پارٹس کا ہم نے نام بدلا ہے، تو وہ اپنے اسی حساب سے ہوگی۔ لیکن ایک استثناء یہاں بھی ہے، یہ استثناء عربی میں نا ساری چیزیں، باقی تو حلوہ ہے، جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ صرف یہی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، کہ استثناء کا ہے، یہ استثناء آپ کو حل ہو گیا تو باقی تو مطلب آسان ہے، یعنی اسے یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، صرف یہ استثناء جو ہیں یہ یاد رکھنے پڑتے ہیں، ان پر تھوڑا سا مطلب محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک استثناء ہے، اور استثناء کیا ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو غیر عاقل ہے، عقل نہیں رکھتی، اور جمع میں آ رہی ہے، تو اب عموماً کیا ہے، عاقل جب جمع میں ہوگا تو اس کے مبتدا، جب مبتدا عاقل جمع ہوگا تو خبر بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ جمع ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر یہ ایک استثناء ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل جمع ہو تو خبر عموماً ایک تو مؤنث ہوتی ہے، دوسرا واحد ہوتی ہے، جمع نہیں ہوتی، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔
ابھی انہوں نے مثالیں دی ہیں, آپ ان کو ساتھ ساتھ اگر دیکھیں. الرجل صادق, مرد سچا ہے. ٹھیک ہے, مبتدا جو ہے وہ پہلے ہمارے پاس الرجل واحد ہے, الرجل مذکر ہے, الرجل عاقل ہے, الرجل. ٹھیک ہے, تو اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس جو مبتدا تھا الرجل واحد مذکر عاقل, تو خبر کیا آئی, وہ بھی کیا آئی, واحد آئی. ٹھیک ہے, اور مذکر آئی, صادقن جو ہے. ٹھیک ہے, خبر جو ہے جو صفت ہے اس کی وہ بھی کیا آئی, واحد آئی اور مذکر آئی. کیوں؟ کیونکہ مبتدا جو تھا وہ کیا تھا, واحد مذکر عاقل تھا, یعنی مرد جس میں عقل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے الرجلان صادقان, دو مرد سچے ہیں. اب یہاں کیا ہوا, یا مبتدا جو ہے وہ کیا آ گیا, رجلان تثنیہ آ گیا, الف نون لگا دو بنانے کے لیے, ہم نے پڑھا ہے پچھلے اسباق میں, لیسنس میں. مذکر ہیں دونوں, یعنی دو مردوں کی بات ہو رہی ہے, دونوں عاقل شمار کیے جائیں گے. تو اب جو خبر آئے گی وہ کیا آئے گی, خبر بھی تثنیہ آئے گی اور مذکر آئے گی. صحیح ہے, صادقان جو ہے صادق ہے اوپر والے, یعنی مذکر تھا, اس کے ساتھ ہم نے الف نون لگا کے اسے تثنیہ کر دیا. اس کے بعد ہے الرجال الصادقون. اب یہاں پر بہت سارے مرد ہیں جو سچے ہیں. یہ مبتدا کیا ہے, مذکر ہے, جمع ہے, عاقل ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, خبر جو ہے وہ بھی کیا ہو گئی, وہ مذکر اور جمع آ گئی, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے بعد ہے المرأۃ الصادقۃ. ٹھیک ہے, یا المرأۃ الصادقۃ, پورے اعراب پڑھتے ہیں, عورت سچی ہے. اچھا, یہاں پر کیا ہے, یہاں پر خبر واحد ہے, مبتدا جو ہے وہ واحد ہے, مؤنث ہے, عاقل ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو خبر ہے وہ بھی کیا ہوگی, واحد مؤنث ہوگی. صادقۃ مرأۃ, یا مرأتوں کے وزن پر آئے گا یہاں. اس کے بعد ہے المرأتان صادقتان, دو عورتیں جو سچی ہیں. یہاں پر بھی مبتدا جو ہے وہ کیا ہے, وہ تثنیہ ہے, مؤنث ہے, عاقل ہے, تو خبر بھی اس کے حساب سے آ گئی. النساء صادقۃ, بہت ساری عورتیں سچی ہیں. تو یہاں پر بھی جمع ہے, مبتدا مؤنث ہے اور اس کے عاقل ہے, تو خبر اسی طرح سے جمع آگے ہمارے پاس اور مؤنث کے ساتھ. اچھا, یہاں ایک جملہ اضافی بھی آپ یاد رکھیں کہ واحد جو ہے عورت, ایک عورت وہ مرأتو ہے, دو عورتیں مرأتان ہیں, لیکن دو سے زیادہ عورتیں مرأتون نہیں ہیں یا مرأتین بھی نہیں ہیں, بلکہ وہ نساء ہیں. نساء تین یا تین سے زیادہ خواتین کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ تو ہمارا ابھی تک وہاں تک بات ہو گئی. اب یہ جو اگلے صفحے پر مثال ہے, یہ ہے وہ استثناء. الریح شدیدۃ. ٹھیک ہے, الریح شدیدۃ, ہوا جو ہے وہ کیا ہے, تند ہے, تیز ہے. الریح یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, مذکر لفظی ہے جو مؤنث کے معنی میں, وہ ہم نے اوپر پڑھا ہے تذکیر و تانیث میں, ہوا. ٹھیک ہے, مبتدا جو ہے الریح واحد ہے, مؤنث ہے, مؤنث معنوی ہے یہ یہاں پر, یعنی مؤنث کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن مؤنث کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, مؤنث ہے مبتدا, الریح جو ہے, الریح مبتدا ہے, مؤنث ہے, واحد ہے اور غیر عاقل ہے, ہوا میں عقل شمار نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پر ہو گیا. اگر یہ جمع بن جائے, مطلب پہلے واحد میں وہ ویسے ہی رہے گا, مؤنث ہے تو اگلی خبر بھی جو کیا ہے وہ شدیدتن آئی ہے. ٹھیک ہے, اور تثنیہ میں الریحان شدیدتان. ٹھیک ہے, تثنیہ آ گیا, مؤنث ہے اور غیر عاقل ہے اسی کے حساب سے. اور پھر آگے آ گیا الریاح شدیدۃ, ہوائیں جو ہیں وہ
کیا ہے؟ تیز ہیں، تند ہیں. یہاں پر بھی مبتدا کیا آ گیا؟ جمع آ گیا، اس کے بعد مؤنث ہے اور غیر عاقل ہے. تو اس کی جو خبر ہے وہ خبر ہمارے پاس مؤنث واحدہ آئی ہے. ابھی واپس پچھلے صفحے پر جائیں آپ، جو آخری استثناء لکھا ہے 5ویں نمبر پہ. کیا لکھا ہے؟ جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث آتی ہے. جمع کے ساتھ جمع آنی چاہیے، لیکن آئے گی کیا؟ واحد آئے گی. اب نیچے اگر آپ واپس سکرول کریں تو الریاح غیر عاقل جمع ہے. اب اس کی خبر ہونی چاہیے تھی کیا؟ یہاں پر ہونی چاہیے تھی جمع، لیکن استثناء ہے تو خبر واپس کیسی ہو گئی؟ وہ جیسی بالکل اسی میں جو پہلا ہے، اس صفحے کا پہلا، ٹھیک ہے، وہاں پر واحد ہے خبر شدیدتن. الریح شدیدتن ویسی ہو گیا الریاح شدیدتن. یہ خبر کیا ہو گئی؟ واحد مؤنث آ گئی. یہ تو یہ ہے بیسک. اس کی ایکسیپشن جو تھی وہ یہاں ہم نے دیکھی ہے. اب اس کے بعد ایک تنبیہ ہے کہ مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز پر الف لام نکال دیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ مرکب توصیفی والی چلیں اسے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اگر خبر کو آپ معرف باللام کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مبتدا بھی معرفہ ہو جائے گا اور خبر بھی معرفہ ہو جائے گی. ابھی تک خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں. الف لام جیسی معرف باللام کرنے کا مطلب یاد ہے نا، الف لام سے ہم نے معرفہ بنا دینا ہے نکرہ کو. جیسے ہم الف لام لگائیں گے تو یہ مبتدا تو پہلی معرفہ تھا، خبر ہو جائے گی معرفہ. تو دو معرفہ ایک جگہ بغیر ضمیر کے جمع ہو تو وہ کیا شمار ہوگا؟ مرکب توصیفی. اور اگر ہم جو پہلا معرفہ ہے مبتدا، فرسٹ سبجیکٹ، اس سے الف لام نکال دیں، جیسے ہم نکالیں گے تو خبر جو تھی وہ تو پہلی نکرہ تھی، الف لام نکلتے ہی جو مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے یا موصوف ہے، وہ بھی نکرہ ہو جائے گا. تو دو نکرہ بھی جہاں پر جمع ہو جائیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب توصیفی. تو وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر خبر پہ الف لام لگا کے اسے معرفہ کر دیں گے تو دو معرفہ کا اجتماع مرکب توصیفی بنا دے گا جملہ اسمیہ کو، یا اگر آپ الف لام ہٹا دیں گے پہلے حصے سے مبتدا سے تو دو نکرہ ہو جائیں گے، اور دو نکرہ کا اجتماع جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ سے مرکب توصیفی میں بدل دے گا. یہ بات ہماری آج تک کے لیے، یہ ہمارا لیسن ہو گیا یہاں تک.